السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ ناظرین، جیسے جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ سرحد پار دہشت گردی کے تناظر میں پاک افغان تعلقات میں تناؤ اور کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، ویسے ہی وفاق اور موجودہ خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان معاملات بھی مسلسل بگڑ رہے ہیں۔ خراب گورننس اور سیکیورٹی چیلنج کے ساتھ ساتھ اب صوبے میں منشیات سمگلنگ کے الزامات بھی صورتحال کو خاصا پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں اب خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی صدا بلند ہوئی ہے اور ساتھ ہی موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کیے جانے کی چہمگوئیاں اور میڈیا پر چلنے والی پیش گوئیوں نے منظر نامے میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی ہے، جس کے مطابق خیبر پختونخوا اب ایک ڈبل چینج کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی ایک طرف گورنر کی تبدیلی اور دوسری طرف صوبے میں گورنر راج کا نفاذ۔ اسی تناظر میں وفاقی حکومتی وزراء یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبے میں مس گورننس اور بگڑتی صورتحال کے پیش نظر گورنر راج لگانے پر پوری سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، جبکہ وفاق کی خیبر پختونخوا کے خلاف تازہ ترین چارج شیٹ کے 3 حصے بہت اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ صوبائی حکومت صوبے کا انتظام چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دوسرے الزام کے مطابق کے پی میں جاری موجودہ دہشت گردی کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ تیسرا الزام منشیات کی پیداوار اور اس کی سمگلنگ سے متعلق ہے، جس کے حوالے سے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے منشیات کارٹل سے مبینہ رابطوں کی بات وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کی ہے۔ صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ اور گورنر راج کے نفاذ کی صدا ایک ایسے وقت میں بلند ہوئی ہے کہ جب اب سے صرف 3 روز بعد یعنی 4 دسمبر کو NFC ایوارڈ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں شرکت کی تصدیق خود وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کر چکے ہیں۔ آج ہی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کو یہ چیلنج بھی دے دیا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ صوبے میں گورنر راج لگا کر دکھائیں، جبکہ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگتا دکھائی نہیں دے رہا اور نہ ہی صوبہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اب PTI نے یہ دھمکی بھی دے رکھی ہے کہ وہ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کو چلنے نہیں دے گی اور اس کو جیم کر دے گی۔ PTI کو اس ساری صورتحال کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایوان میں کیا ماحول بننے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے سینئر رہنما اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ یہ بتائیے گا کہ جو چارج شیٹ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، اور کیا اس کی بنیاد کے اوپر گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، گورنر راج لگ سکتا ہے آئین میں اگر آرٹیکل 234 جو ہے اس کی کنڈیشنز، 234 کی کنڈیشنز جو ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک صوبہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا تب آپ اس کو گورنر راج لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی پارلیمنٹ اپروو کرے گا، جوائنٹ پارلیمنٹ، تو 2 مہینے کے لیے، اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ میکسیمم 4 یا 6 مہینے کے لیے۔ لیکن جو کنڈیشن ہے کہ آپ آئین کے مطابق نہیں چل رہے، یہ ایک بڑی ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ اگر آپ ڈیبیٹس پڑھیں، پارلیمنٹری ڈیبیٹس، تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے جہاں مثلا خدا نخواستہ کوئی صوبہ ہے کسی ملک کا، اور وہ صوبہ کہتا ہے کہ میں جا کے دشمن ملک کے ساتھ آزاد ہو کے جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس قسم کی سچویشن اگر اتنی ایکسٹریم، اتنی نہایت سنگین معاملہ ہو کہ وہ آئین کو بالکل توڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس الزام پہ نہیں ہو سکتا جو الزام حکومت لگا رہی ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی، یا دہشت گردی ہے، یا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں۔ یہ جو الزام ہے، ان الزامات پہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان الزامات پہ آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے۔ آرٹیکل 234 جیسا میں نے کہا، بڑی نہایت سنگین ایمرجنسی سچویشن ہو تو پھر آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کی بات کا بجا ہے، لیکن وفاق تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سیاسی طور پر پشت پناہی حاصل ہے، جو منشیات کے کارٹلز ہیں وہاں ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ چارج شیٹ میں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں، اور جو ایک سیکیورٹی تھریٹس وہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ایسی بات، سب سے پہلے تو اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ ایکشن لیں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف۔ اس پہ گورنر راج والا تو سکتا نا، آپ ایک الیکٹڈ حکومت ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ اور یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ایسی تاریخ میں اگزامپل ہمیں ملتا ہے، PMLN کی حکومت تھی،
پنجاب میں اور فیڈریشن میں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں. اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت بہت دہشت گردی ہو رہی تھی، سیکٹیرین وائلنس بھی تھا، بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا تھا، اور بالکل لا اینڈ آرڈر کا پاکستان میں بڑا مسائل تھے. تو اس وقت الزام لگایا تھا پی ایم ایل اے نے، ایگزیکٹلی یہی پی ایم ایل این کی حکومت نے، کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ ٹھیک اپنا نہیں کر رہی گورننس، ان چیزوں میں وہ انوالوڈ ہے اور وہ کسی قسم کا کام نہیں کر رہی، اور اس لیے ہم گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، آپ یہ گورنر راج لگانے کا یہ جواز نہیں بن سکتا، یہ تو الیکٹریٹ کا کام ہے. اگر ان کو نہیں کارکردگی پسند آ رہی تو پبلک جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ان کو نہیں الیکٹ کرے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیڈریشن بیٹھ جائے کسی صوبے پہ اور وہاں ایک گورنر راج لگا دے اور حکومت کو ڈسمس کر دے. ایسی وہ پروویژن ہے ہی نہیں اس چیز کے لیے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ مس گورننس کی وجہ سے آپ ایک حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ صرف ایک کام دیکھیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، یا جو بزنس ایڈوائزری ایک تھنک ٹینک ہے ان کی رپورٹ دیکھ لیں، یا یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں ہیومن رائٹ کے کمشنر ان کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، تو آپ وہ کہیں گے کہ یہ تو پھر پاکستان میں بھی کرپشن بھی ہے اور پنجاب میں بھی کرپشن ہے اور وہاں لا اینڈ آرڈر بھی نہیں، آئین بھی نہیں مانا جا رہا، اس لیے حکومتوں کو تبدیل کر لیں. تو یہ مس گورننس پہ بھی آرٹیکل 234 نہیں لگ سکتا میری نظر میں. یہ عوام کا کام ہے کہ اگلے الیکشن میں کسی کو اچھی کارکردگی پہ یا بری کارکردگی پہ ہٹائیں یا واپس لے کے آئیں. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ظاہر ہے کہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس حد تک تو جو ہے وہ آپ کی بات سے کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا. بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایوان کو جام کر دیں گے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں کہ گورنر راج لگا کر تو دکھائیں پھر رسپانس آئے گا، تو یہ اس طرح کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا رد عمل جو ہے وہ تحریک انصاف دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، کسی نے نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں جا کے ہم کوئی پارلیمنٹ کو روک دیں گے، ایسی تو کوئی سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں یہ آئی. تو کہا گیا ہے نا کہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے کسی صورت. دیکھیں، کارروائی نہ چلنے دینے کا تو جہاں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ پارلیمنٹری طریقے ہیں، جس طریقے سے آپ پارلیمنٹ کو جب سیشن چل رہا ہو اس کو آپ ڈسرپٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹری طریقے ہیں. یہ تو نہیں مطلب کہ آپ بندوق اٹھا کے کسی کو خدا نخواستہ پارلیمنٹ کی جو سیشن ہے روکیں گے. ہم نے کئی بار پروٹیسٹ کیا ہے، ہم نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کیے ہیں، ہم نے ڈیبیٹ کر کے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا، ہم نے پروٹیسٹ کر کے نہیں چلنے دیا، اور سیشن میں اور کئی بار چلایا بھی ہے حکومت میں. آپ نے دیکھا بجٹ لیکن تحریک انصاف پر بیرسٹر صاحب الزام ہی یہی ہے کہ تحریک انصاف پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنتی، کسی جو ایک کارروائی ہے اس کا حصہ نہیں بنتی، یا تو ہنگامہ ہوتا ہے یا پھر وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو یہ کوئی اس طرف جو ہے وہ مہر ثبت کرنے نہیں جا رہی پی ٹی آئی؟ بہتر نہیں ہوتا کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جو کارروائی ہے اس کا حصہ بنا جاتا؟ دیکھیں، بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ رہیں تو پارلیمنٹ میں آپ ڈیبیٹ کریں، بڑا موقع ملتا ہے اور ہم اس میں پورا حصہ بھی لیتے ہیں. آپ نے میری بہت ساری سپیچز سنی ہوں گی، آپ نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم کو بھی ہم لوگوں نے مل کے پوری طرح اپوز کیا. ہم نے سوال جواب جب ہوتے ہیں حکومت سے ہم پوری طرح اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. کئی قوانین ہیں جس کو ہم نے سپورٹ بھی کیا، لیکن کئی معاملات پہ ہمیں واک آؤٹ کا بھی حق ہے. یہ بھی ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن ہے، پروٹیسٹ کرنا بھی پارلیمنٹ کی ٹریڈیشن ہے. اب آپ کو مثلا اگزامپل دوں کہ ہم نے 2 دن پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں انٹیریئر کے، ان سے کہ آپ بتائیں کہ ہمیں آپ کب ملوائیں گے خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، کیونکہ یہ نیوز آئی ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے جواب اس کا نہیں دیا، اور ہم نے پھر پروٹیسٹ میں ہم نے کہا کہ ہم اس کو سیشن کو ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک آپ اس کا جواب نہ دیں، اور ہم پروٹیسٹ کرتے رہے. تو یہ بھی ایک پارلیمنٹری طریقہ ہے. ہم نے پھر سیشن پھر اس کے بعد نہیں چلا آگے، کوشش کی گئی کہ کچھ قوانین پاس کیے جائیں، لیکن وہ پھر اس کے بعد ایڈجرن ہوا. تو یہ کہنا کہ ہم حصہ نہیں لیتے یہ بھی غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہ بے بنیاد الزام ہے. کم از کم آپ سینٹ کی تو
کارکردگی دیکھی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ بھی اس کو دیکھتی جی ہیں بالکل. بڑے غور سے، آپ لکھتی بھی ہیں، اور آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ کافی ڈبیٹ ہم نے کی اچھا اور کرتے بیرسٹر رہیں گے صاحب، جہاں بیرسٹر صاحب کل تو ہے جوائنٹ سیشن ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ کچھ 5 بلز جو ہیں ان کے پاس ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر رکھے جا رہے ہیں. تو کل تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اجلاس کے حوالے سے؟ آیا آپ بیٹھیں گے اجلاس میں، واک آؤٹ کریں گے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ تو کیا ہوگی اسٹریٹجی؟ دیکھیں، ایک اسٹریٹجی تو یقینی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، تاکہ ہم جو صورتحال ہے اس پہ اپنا اسپیکر صاحب بھی اور جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی اس پہ ایکشن لیں اور ہماری مدد کریں ملاقات کے لیے. وہ تو ہے، باقی پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور ہم اس پہ ڈبیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے جتنی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، اس حوالے سے تو جو ہے وہ جو حکومتی وزراء ہیں، جب ہم ان سے سوال مسلسل اٹھا رہے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جاتی، تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی خان صاحب جو ہے وہ بڑی تحریک چلانے کا جو اندیا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، ہدایات دے سکتے ہیں. تو اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ وزراء کوئی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں ان کے اوپر. تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ تو پھر وہ ایک طرح سیاست سے بھاگ رہے ہیں نا. اگر وہ یہ اس لیے نہیں ملاقات کرنے دے رہے کہ وہ سیاسی جو بھی ہمارا بیانیہ آتا ہے، خان صاحب کی جو بھی الفاظ ہوتے ہیں، اس سے اگر اتنا خوف ہے ان کو کہ وہ سیاسی میدان چھوڑ کے ملاقات ہی بند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر نظر آتا ہے کہ وہ جمہوری جو نظام ہے اس پہ نہیں ان کو یقین. وہ آرٹیکل وہ آئین پہ بھی یقین نہیں رکھتے جہاں ایک رائے دے سکتا ہے شخص. اگر میں کوئی بیانیہ دیتا ہوں، آپ اس سے ایگری نہیں کرتی، تو اپنی کارکردگی، آپ حکومت میں آپ اپنی کارکردگی سے اس کا جواب دیں یا بحث کر کے جواب دیں. تو عوام اگر آپ کو پسند کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے بیانیے کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میری آواز بند کر دیں اور آپ کہیں کہ جناب چونکہ آپ کی بات ہم جواب نہیں دے سکتے، آپ کے بیانیے کو ہم نہیں کاؤنٹر کر سکتے، تو اس لیے ہم آپ کو ملنے ہی دیں گے، آپ کی آواز بند کر دیں گے. یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ درست بات ہے. بیرسٹر صاحب، ابھی آپ خود ہی بات کر رہے ہیں، ساری آپ نے جو وضاحت دی، اس میں ایک جو تضاد نظر آتا ہے وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے جا کر انڈین چینلز کو جو انٹرویوز دی ہیں اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے. تو انڈین چینلز کے اوپر جا کر جو ہے یہ سارا مدعا بیان کر کے کیا انڈین چینلز یا انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ان کی سلسلے میں کوئی مدد کر سکتی ہے، چاہے ملاقات کا معاملہ ہو، رہائی کا معاملہ ہو؟ انڈیا کہاں ملاقات کے لیے اسسٹنس دے سکتا ہے. لیکن دیکھیں، یہ میرے سے سوال آپ پوچھ رہے ہیں، یہ تو سوال آپ پوچھیں، وہ بہنیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کی تو حصہ نہیں ہیں. وہ اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دیا، انہوں نے ان سوال ان کو بنتا ہے، اور انہوں نے جواب بھی دے دیا، ان کی مرضی ہے. کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ان کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا، نہ دی. ٹھیک ہے. اور لیکن میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں کسی چینل پہ جانے کی، تو اگر پھر آپ بیلنس بھی دیکھیں. آپ اگر میں مثلا جاتا ہوں کسی چینل پہ، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور میں جا کے کوئی موقف دیتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا موقف دے رہا ہوں گا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر، سٹنگ چیف منسٹرز نے بھی انٹرویو دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کس کا بات کر رہا ہوں. نواز جی. شریف نے دیے ہیں، بے نظیر بھٹو نے دیے ہیں. انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں انڈین چینلز کو، اور اس لیے دیے لیکن ہیں وہ کہ اپنا جنگ کا موقف. ماحول نہیں تھا نا، اب جنگ کے بعد کا ماحول ہے تو شاید اس کے اوپر ریئیکشن زیادہ آ رہا ہے. تو وہ صحیح آپ کی بات ہے، لیکن یہ تو ایشو پارٹی کا، اگر آپ پولیٹیکل دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹی کا تو اپنا ایک موقف ہے. ہم تو اگر جائیں گے کسی بھی چینل پہ تو ہم ایک سیاسی بات ہی کریں گے اور اپنا پاکستان کا موقف ہی پہ جائیں گے. لیکن اگر کوئی ذاتی آپ کے جاتے ہیں کہنے کا تو یہ مطلب ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایز اے پارٹی؟ وہ تو obviously پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، وہ اپنی بہن، اپنے بھائی کے لیے جا رہی ہیں، اور ان کا حق ہے جانا. وہ جا کے جہاں مرضی بات کریں، اس کو کوئی کون روک سکتا ہے. اس پہ تنقید کرنا میرا خیال جائز بات نہیں ہے. وہ اگر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے، کسی نے، گورنمنٹ نے یا منسٹر نے، تو ہمارے سے بات کرے. لیکن پرسنل کیوں اتنے ہو گئے ہیں وہ؟
کہ پرسنل ایشوز پہ ایک بات کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے کہ سٹنگ ٹھیک ہے، اس پر آپ کا پوائنٹ آ گیا برسے صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک طرف تو جو ہے وہ قومی اسمبلی کو اور یا پھر جو جوائنٹ سیشن ہے اس کی کارروائی کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے حوالے سے آج بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے، کارروائی کا حصہ نہیں بننے دیں گے، کارروائی نہیں چلنے دیں گے. تو دوسری طرف آج ہم نے کے پی اسمبلی جو ہے وہاں پر دیکھا کہ جو احمد کنڈی ہیں ان کی ایک جو قرارداد ہے وہ پاس کر لی گئی اور یونینیمسلی پاس کی گئی ہے متفقہ طور پر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید قومی ہیرو قرار دیا گیا ہے. تو ایک طرف تو جو ہے وہ بالکل چلنے نہیں دیا جا رہا اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں ان کے رہنما ہیں ان کو قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا تحریک انصاف کی گرپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی اسٹرانگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب وہ کیا ادھر ڈیبیٹ ہوئی اور کیا وجہ تھی اور کس لیے کہا اور کیوں یہ یونینیمس تھی یا نہیں تھی، یہ مجھے نہیں علم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے، یہ سٹیٹمنٹ کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ایسی کوئی بات آئی کہ ہم چلنے نہیں دیں گے. اس کو چلنے نہیں دیں گے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بہت سارے پارلیمنٹری طریقے ہیں جس کے تحت آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ سیشن کو نہیں چلنے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی فورس کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے. جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ ڈیبیٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے، آپ پروٹیسٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے، آپ واک آؤٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے، آپ فورم پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی نہیں چلنے دیتے. تو یہ پارلیمنٹری طریقے ہیں اور یہ ایکسیپٹیبل ہیں. یہ ہماری بھی جب حکومت تھی اس طرح اپوزیشن کرتی تھی، اور جس طرح یہ تاریخ آپ پورے پارلیمنٹ کی اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح ہوتا ہے. لیکن جہاں ایشوز آتے ہیں، جہاں ہمیں متفقہ ہونا پڑتا ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل ایشو ہے، وہاں ہم اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں. جب ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو ہم سب اکٹھے تھے اور ہم نے پوری طرح پارلیمنٹ نے بڑی یونینیمسلی ریزولوشنز پاس کی. جب ایران کے فیور میں ہم نے یا فلسطین کا معاملہ آتا ہے یا کشمیر کا معاملہ آتا ہے، ہم جوائنٹ ریزولوشنز پاس کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہم اچھا یہ بتائیے گا کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ یہ واضح طور پر ایوان میں ایک رولنگ بھی دی گئی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کو وہ اپوزیشن لیڈر تصور نہیں کرتے، نہیں مانتے. ادھر 77 جو آپ کے نمائندگان ہیں انہوں نے سائن کر کے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہوا ہے ان کو، اور اس کو نوٹیفائی بھی نہیں کیا جا رہا، اس کو مانا بھی نہیں جا رہا. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ کل بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی اگر خان صاحب سے آپ کے تمام جو رہنما ہیں ان کی، تو پھر رد عمل کیا ہوگا، اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کل ہم نے جانا ہے ہائی کورٹ اور ہم ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ ملاقات ہماری کروائیں اور جو جس طرح ان کے آرڈرز ہیں اس پہ عمل درآمد کرائیں. تو اگر تو یہ ہو گیا تو پھر تو کوئی ایسی ضرورت نہیں رہے گی کہ مزید آگے بڑھنے کی یا کوئی اور احتجاج کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہو سکتا ہے حکومت ہمیں ہماری جو مطالبات ہیں مان لیں اور ہم میں سے کسی کو ملاقات کی اجازت دے دیں یا بہنوں کو دے دیں. تو پھر بھی احتجاج کا پھر جو ہے جو آئیڈیا وہ ختم ہو جائے گا، اس پہ نہیں پھر ہم آگے چلیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے اسٹریٹجی پہ. لیکن اگر یہ دونوں نہ ہوا تو پھر ہمیں احتجاج مزید آگے بڑھانا پڑے گا، مجبوری ہے پھر. ٹھیک ہے، یعنی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ کل دائر کی جا سکتی ہے اس کے اوپر؟ کل تو پلان یہی ہے کہ ہم جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ جو آلریڈی آرڈرز ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے اوپر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اسپیکر صاحب سے اور آگے کوئی معاملات بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے اگر آپ بتا رہی ہیں کہ آج نیشنل اسمبلی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنا رہے، تو پھر جو نیشنل اسمبلی میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوگا اور وہاں کیا اسٹریٹجی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اطلاع مجھے ابھی چونکہ نہیں ہے کہ آج یہ ہوا ہے کہ نہیں. اگر کہا ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ رولنگ دے دی ہے تو اس رولنگ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح چیلنج کیا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یقیناً جو کل مشترکہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور اس کے اندر آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جائے گا کہ اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو نہیں بننے دیا جاتا تو اس کے اوپر رد عمل کل مشترکہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کے اندر کیا کیا جانا ہے۔ تو کل کا دن بڑا دلچسپ ہوگا اس حوالے سے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ قانون سازی ہونی ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ایوان کی کارروائی کو نہیں چلنے دیں۔ تو دیکھیں کہ کیا سامنے آتی ہیں ڈیٹیلز۔ لیکن ایک اور اہم معاملہ، اور اب پروگرام میں بات ہوگی ایک اہم ترین ایشو کی، جو کہ مسافروں کے مختلف انٹرنیشنل فلائٹ سے آف لوڈ کیے جانے سے متعلق ہے، اور اس پر ایف آئی اے کا اہم موقف بھی سامنے آیا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور محمد علی ضیاء نے یہ واضح کیا ہے کہ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے مطابق تمام مسافروں کے ساتھ ایئرپورٹس پر تعاون کیا جاتا ہے، اور آف لوڈ یا ڈی پورٹ ہونے والے مسافروں کی شرح صرف 0.6% ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مسافر ایس او پیز پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ڈی پورٹ ہوتے ہیں، اور جن مسافروں کی دستاویزات پر اعتراض ہو ان کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور اب نیشنل فلائٹ سے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے ایف آئی اے نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور محمد علی ضیاء صاحب۔ السلام علیکم محمد علی ضیاء صاحب۔ جی السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا علی ضیاء صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ٹریولنگ ڈاکیومنٹس کا معاملہ ہے یقینی طور پر، اور اس میں کن خامیوں کی بنیاد پر جو ہے وہ مسافروں کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے اب تازہ ترین پالیسی کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ چند دنوں سے خواہ وہ سوشل میڈیا ہو یا وہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، بہت زیادہ اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور آج ہم نے اس میں فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے ہیں پبلک کے لیے تاکہ اس پینک کو کم سے کم کیا جا سکے اور سرٹینٹی کو بڑھایا جا سکے۔ ایشو جو آ رہا ہے وہ اس طرف آ رہا ہے کہ یا جن کے ڈاکومنٹس میں کچھ ایسی چیزیں لیکنگ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو یہاں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر جیسا کہ پہلے بھی مختلف جگہوں میں بتایا گیا کہ مختلف جو ایسے ہیں مافیاز ہیں جو کہ ہیومن اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ ان لوگوں کو ٹرانزٹ میں کہیں اور لے جاتے ہیں، اور اپنے رسک پروفائلنگ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو جو ہے یہاں پہ ان کی جو ایک ڈینائل ہے وہ ان کو کیا جاتا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ڈاکومنٹ بھی لیکنگ ہوتے ہیں، یا جب وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارے رسک پروفائلنگ یونٹ پہ انڈیکیٹرز کے اندر فال کرتے ہیں، جہاں کہیں نہ کہیں وہ اپنا سبسیکوینٹ کیش نہیں کیری کر رہے ہوتے یا ایسے ڈاکومنٹ لیک کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو باہر جانے کے لیے چاہیے، تو پھر ان کو ڈینائل دیا جاتا ہے۔ اچھا، ڈینائل دے دیا کسی کو، اب وہ کتنے عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک تشویش جو عام طور پر پبلک میں اس وقت پھیل رہی ہے، اور اب یہ افواہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ بتائیں گے، کہ ان کے جو پاسپورٹس ہیں ان پہ سٹیمپ کر دیا جاتا ہے آف لوڈ کرتے ہوئے، اور وہ سٹیمپنگ کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاسپورٹ کا حصہ بن جاتا ہے، اور مستقبل میں ان کو اس کے حوالے سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے جی، اگر وہ ڈاکومنٹس پورے کرتے ہیں تو ایون آن دی ویری نیکسٹ فلائٹ وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ بالکل جو آف لوڈنگ کی جو سٹیمپ ہے یا جو چیزیں ہیں، یہ بالکل عوام میں پینک کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے کہ جو ساری زندگی ان کے پاسپورٹ کا، ان کے ٹریول ہسٹری کا حصہ بن جائے گی، ان کے لیے پرابلم بنے گی، کیونکہ جیسا پہلے بھی میں نے ایک جگہ بتایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایون ہماری بورڈنگ اور امیگریشن سے کلیئر ہو کے چلے جاتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ ایسے کیسز ہیں جو کہ بے شک بہت کم ہوں گے بٹ آپ سے شیئر کیے جا سکتے ہیں، جو کہ پھر سیلف آف لوڈ ہوتے ہیں، کسی کو فون آ گیا، کوئی ایسی ایمرجنسی ہوگی کہ وہ ایون بورڈنگ لاؤنج سے واپس آتے ہیں، تو ان کی بھی اس چیزوں کو ہسٹری میں ایڈ کیا جاتا ہے، بٹ کہیں بھی ان کے سفری آگے فیوچر میں ان کے لیے وہ پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن ٹپیکل ان کیسز کی بات کروں جن کیسز کے بارے میں پروپیگیشن کی جا رہی ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے، اور یہ آف لوڈنگ کی سٹیمپ اس سے بہت بہتر ہے جو ڈیپورٹیشن کی سٹیمپ لگتی ہے، جب یہی لوگ، ان میں سے کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر پھر ان کے امیگریشن پالیسی پہ پورا نہیں اترتے اور کسی نہ کسی وجہ سے واپسی بھیجے جاتے ہیں، تو پھر نہ صرف ان کے پاسپورٹ پہ ڈیپورٹیشن لگتا ہے بلکہ اوور آل اس قسم کی چیزوں کو جب زیادہ تعداد میں ایز اے آرگنائز طریقے سے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر ہمارے پاسپورٹ کی بھی جو ایک سینٹیٹی ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ سو بالکل اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا پہلے بتایا گیا کہ پرسنٹیج از آلریڈی ویری لیس، لیکن ان لوگوں کو بھی جب اپنے اچھا ابھی آپ نے ڈیپورٹیشن کا ذکر کیا ہے تو وہ بھیج دیا جاتا ہے، اس طرف
علی صاحب ابھی آپ نے ڈپورٹیشن کا ذکر کیا ہے، تو ابھی وہ تمام لوگ جو ڈپورٹ ہو کر پاکستان واپس آ جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ریشو جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اس حوالے سے محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ یہ جو ڈپورٹیشن کے بعد جو پاکستان واپس پہنچنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی جعلی ڈاکیومنٹ یا وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا تو ٹوٹل فگر ہے آلموسٹ لائک 52,000 کے ویسے لوگ ہیں جو اس سال ڈپورٹ ہو کے آئے. اس میں ہمیں کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جنرل ڈپورٹیز کہتے ہیں، جو کسی ون اور ایسی ریزن کی وجہ سے واپس بھیجا جاتا ہے جو کہ ایک کرمنل ایمبٹ میں نہیں آتی. مثلاً بعض لوگوں کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ان کو ETD وہاں سے ڈاکومنٹ دے کے بھیجا جاتا ہے، یا کچھ ایسے اوور اسٹے ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس صورتحال میں ڈیفینیٹلی وہ ایک ان کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فراڈنٹلی لے جایا جاتا ہے، تو ابھی جو ایک نیا قانون ہے ٹریفکنگ پرسن کا، اس کے لحاظ سے وکٹم کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ جو ایجنٹس جنہوں نے ان کو فراڈلنٹلی لے گئے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جو خود کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں یا جنہوں نے خود فوجری کی ہوتی ہے، جب وہ یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف پراپر کرمنل ایکٹیویٹیز عمل میں لائی جاتی ہیں. اس کا بیسک پروسیس یہ ہے کہ ہر بندہ جو ڈپورٹ ہو کے آتا ہے اس کو امیگریشن کے حکام انٹرویو کرتے ہیں، اور اس میں جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ ایک کرمنل ایمٹ میں آتے ہیں ان کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل بھیجا جاتا ہے اور ان کے خلاف پراپر کارروائی کی جاتی ہے اور پراپر FIR بھی درج کی جاتی ہے اور انکوائریز بھی رجسٹر ہوتی ہیں ان کے خلاف. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان لوگوں کو اس میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ان لوگوں کے خلاف تو چلے کارروائی ہوتی ہے. آپ نے یہ 52,000 کا فگر دیا جو اچھا خاصا فگر ہے. اب یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک جا کر جو بھیک مانگنے والے پاکستانیوں کا بھی آج آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے اب FIA نے کیا مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز اس کے اوپر پہلے سے جو ہے وہ ڈسپلیجر پاکستان کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، اور اس میں سارا پرپز بھی ایکسپلین ہوتا ہے. جو بیچ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بار بار اس چیز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ ڈپورٹیشن جو ہے وہ ایک طرف اس کو اس اینگل سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کسی بندے کو باہر نہیں جانے دیا، تو دوسری طرف اس اینگل سے بھی ہم ضرور دیکھیں کہ کسی بندے کو ہم نے باہر ٹریپ ہونے سے بچا لیا. میں آپ سے ایسے انسیڈنٹ شیئر کر سکتا ہوں جہاں پہ لوگ، ایک تو ہے نا جیسے بیگری کی بات کی، میں آتا ہوں اس طرف، لوگوں کو ٹریپ کر کے باہر بلایا گیا اور مختلف ملکوں میں پھر ان کو مختلف کاموں کے بہانے سے بلا کے ہاسٹیج کر لیا جاتا ہے، ان کے گھروں سے پیسے منگوائے جاتے ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں، ان کے پاسپورٹ وہاں پہ ریٹین کر لیے جاتے ہیں، ان کو بانڈیڈ لیبر میں ان کو سبجیکٹ کیا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس میں ہم نے ایکٹیویٹی کی بات کی ہم نے بیچ میں، سو بیسیکلی ان تمام لوگوں کو جن کو یہ واپس آتے ہیں کہ صاحب کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، تو اٹس اے پروسیس ہے جس کے ساتھ پورا ہم اس کو جب ڈب ٹیل کرتے ہیں. آپ نے بیکاریوں کی بات کی بیچ میں، آئی مسڈ اٹ فار اے مومنٹ، کہ اس کے بارے میں ہمارا پراپر رسک پروفائلنگ یونٹ ہے جو کہ بیسیکلی اس کی رسک پروفائلنگ کرتا ہے. ان کیسز کو اسٹڈی کیا گیا جو باہر سے ڈپورٹ ہوئے، اس کے بعد ایک پراپر اس پہ انٹیلیجنس بیسڈ اسیسمنٹ بنائی گئی. میں اس کو چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ فرض کریں ایک خاتون ایک اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ جس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بالکل زیرو ہے، وہ اس کو گود میں اٹھائے 3 مہینے کا عمر کا ویزا لیتی ہے، اور اس میں اس کے پاس کوئی جسٹیفائڈ ریزن نہیں ہوتی، اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ایٹ دی بیک اینڈ نہیں ہوتا. I'm just sharing a case study with you. ایسی بہت ساری ڈفرنٹ ایگزامپلز ہوں گی. ایوری کیس may be different from another one. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ڈیورنگ انٹرویو اور ڈیورنگ دیئر ڈیٹا انالیسز ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر پھر اس کو ہم جو ہے وہ پراپرلی رسک اسیسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کو پھر ہم ڈینائل آفر کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے پورا میکنزم چل رہا ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ اتنا روتھلیس گاڈ فوربڈ نہیں ہے. ایک تو پروسیس ہے جو یہاں ہم امیگریشن کے موقع پہ اسپاٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے ہمارا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا، جو پوری ڈیٹا کلیکشن کرنے کے بعد انویسٹیگیشن بیسڈ ہے، ڈپورٹیشن کی ڈپورٹیز کے انٹرویو کے بیسڈ ہے، پھر سینٹرلی پورے پاکستان سے ایک رسک انالیسس یونٹ میں اکٹھا ہوتا ہے، اور وہاں سے ایک سینٹرلائز پالیسی بنتی ہے. اس میں ایسے گرے ایریاز جو ہیں ڈیفائن کیے جاتے ہیں، ایسے رسک انڈیکیٹر ڈیفائن کیے جاتے ہیں جس کی بیس کے اوپر پھر ساری ایکٹیویٹیز عمل میں لائی جاتی ہیں. اچھا، بس آخر میں مجھے مختصراً یہ بتائیے گا، اس سے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جس شخص کے پاسپورٹ پہ ایک سٹیمپ آپ کی جانب سے آف لوڈ کیے جانے کی لگ گئی ہے، اب اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ آئندہ جب یوز ہوگا کہیں پر بھی ہوگا، تو مجموعی طور پر اس وقت ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم مختلف ویڈیوز اور مختلف جو تبصرے دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جس کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ گئی ہے، خدا نخواستہ اب وہ اس کے لیے ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کو مستقبل میں دوسرے ممالک میں جا کر نقصان ہوگا. اس پر جو ہے وہ بتائیے گا، وضاحت کیجیے گا. میں اس کو بڑا سمپل کہہ رہا ہوں کہ دیر پرسیپشن بالکل غلط ہے. اس کی میں آپ کو آسان سی ایگزامپل دوں گا کہ لوگوں کے ویزا بھی ڈینائل ہو جاتے ہیں کسی ایک ملک کے، اب پھر دوبارہ اسی ملک کا ویزا مل جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ ایسی کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس کہ لوگ آف لوڈ ہوئے، اپنے ڈاکومنٹس پورے کیے، ہم نے ان کا انٹرویو کیا، اور ان کو ود ان 1 ویک دوبارہ کسی فلائٹ پہ ان کو بورڈ کر دیا گیا، اور وہ یہاں سے ٹیک آف کر کے چلے گئے.
تو لہٰذا ہمارے پاس ایسے ایگزامپل موجود ہیں جن کا ریڈریسل ہوا، جنہوں نے اپنے ڈاکومنٹس پورے کیے، جو اپنی پوری ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری کی اور یہاں سے اپلائی کر کے. تو میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ بالکل یہ امپریشن غلط ہے. یہ امپریشن ایک کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر جو ہے بنایا جا رہا ہے. تو بالکل اس امپریشن کو شیڈ اوے کر دیجئے. یہ اسٹیمپ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہو کے آپ کے لیگل فلائی کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، انٹرنل جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ الزامات بھی سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ FIA حکام کی جانب سے یا کچھ اہلکاروں کی جانب سے جو یہ سارا پروسیس ہے اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. تو یقینی طور پر اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں، تو اس کو چیک کیسے کریں گے؟ انٹرنل چیک اینڈ بیلنس جو ہے دو طرح سے مانیٹر کیا جاتا ہے. ایک تو ہے کہ آپ کی غیر دانستہ غلطی ہے کہ آپ نے کسی بندے کو انٹرویو کے دوران ججمنٹ کال غلط کر دی. اس کے لیے تو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن جو ہے وہ اسی ایئرپورٹ کے پریمیسز میں ڈیلی بیس پہ لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز تو جو لوگ آف لوڈ ہوئے ہوتے ہیں اسی وقت ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور اسی وقت ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ان کو انٹرویو کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی کسی گلا شکوہ ہو تو اس پر 2 فارم اویلیبل ہیں. وہ میرے پاس بھی آ سکتے ہیں ایز اے ڈائریکٹر، اور اس کے علاوہ لوگوں نے کورٹ آف لا میں بھی اس میں اپروچ کیا اور وہاں بھی جا کے اپنی رپورٹس ہم سبمٹ کرتے ہیں، اور مینی ٹائمز ہماری رپورٹس وہاں پہ ایکسیپٹ کی جاتی ہیں اف وی اسٹینڈ آن میرٹس. اور اگر کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، اس پہ محمد درآمد کرتے ہیں. اور دوسری بات، آپ نے FIA حکام کی طرف سے مس یوز کی بات کی. یہاں میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اسی امپریشن کو جو آج کل ایک پیٹرن کریٹ ہوا ہے، اس کو مختلف ایجنٹ مافیاز جو ہے سو کالڈ، کیونکہ جو اچھے ایجنٹس ہیں وہ تو یہ نہیں کرتے، جو سو کالڈ ہیں وہ ایک ایز این امپریشن یوز کرتے ہیں کہ FIA کے نام پہ اور زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. وہ جی بالکل صحیح، زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں FIA کے نام پر، پیسے وصول کرتے ہیں. وی ہیو ٹریپڈ اینڈ وی ہیو ٹریسڈ اینڈ وی ہیو اریسٹڈ سچ کائنڈ آف پیپل جو یہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ خدارا اس چیز کا ٹریپ نہ بنیے. کوئی بھی اگر آپ اس طرح کی بات کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ سارے ایشو کے فلیش ہونے کے بعد میں کم از کم یہ ایک شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم اویئرنیس آئی ہے. لوگ میرے آفس میں آ رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے کے لیے، اپنے فلائٹ اسکیڈول کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو خدارا کسی ایسی چیز کا فال پرے مت بنیے. بہت شکریہ. محمد علی ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہیومن ٹریفکنگ اور آف لوڈ کرنے کے حوالے سے اس وقت پالیسی کیا ہے، اور اس پالیسی کے اندر جو کیا سرائیاں ہیں ان پر اٹھائے گئے سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے. اور اب پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ پالیسی کا اور غیر قانونی مہاجرین کو خیبر پختونخوا میں پناہ دیے جانے کے الزام کا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ افغان باشندوں کے پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے جانے کے بعد خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپوں کو ڈی نوٹیفائی اور ختم کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ کے بقول ملک کے 3 صوبوں سے غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے اور KP میں ان کو باقاعدہ پناہ دی جا رہی ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی واضح کیا کہ جہاں قومی سلامتی کی بات آئے گی وہاں کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کر نہیں چل سکتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر صوبے کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا پھرے. افغان مہاجرین کے حوالے سے اب پاکستان کی پالیسی کیا بتا رہی ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق نگران صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کا خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپس کو ختم کرنے کا اعلان اب کیا بتا رہا ہے، اور صوبائی حکومت پر ان کو پناہ دینے کا الزام لگنا کتنا سنگین ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے، جو اس کے بارے میں وفاقی پالیسی ہوتی ہے تمام صوبوں کو اس کو منوان عمل کرنا ہوتا ہے. when I was a caretaker ہوم منسٹر یہاں پر اس وقت بھی یہ سلسلہ چلا تھا، اور سندھ بھی ہم نے کافی لوگوں کو یہاں سے انخلا ہوا تھا اور ان کو ہم نے بہت اچھے ارینجمنٹ کر کے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے جب جائیں تو باقی میں اچھی یادیں نہیں کر جائیں. لائک وائز پنجاب سے بھی گئے تھے، اس کے بعد بلوچستان سے بھی گئے تھے، اینڈ I'm not sure کہ KPK سے کتنے گئے تھے اور اب اس وقت کتنے گئے ہیں. ابھی بھی سندھ سے بہت لوگ گئے ہیں. ٹوٹل میرے خیال میں 1.1 ملین افغان ریفیوجیز اللیگل جو تھے وہ پاکستان میں جا چکے ہیں، اور اس کو اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی تعداد میں چلے گئے ہیں. لیکن KPK گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس دوران میں کتنے افغان ریفیوجی اللیگل ریفیوجیز کو اپنے افغانستان بھیجا ہے. دیٹ فیڈرل گورنمنٹ مسٹ ہیو آسکڈ the report. اگر ان کو نئی رپورٹ وہ بھیج رہے ہیں then something is wrong in KPK. کیونکہ دیکھیں یہ اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر اٹ از وفاق اور فیڈرل گورنمنٹ جو ڈیسائیڈ کرتی ہے ہونا بھی چاہیے. کیا اب کیونکہ صوبہ تعاون نہیں کر رہا تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ گورنر راج کی طرف جانے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ اٹس ناٹ ون آف the reasons. دیکھیں ریزنز آر نہ وہاں پر اس وقت کوئی آپ کا گورننس ہے ٹھیک، نہ وہاں پہ انتظامی ڈھانچہ ٹھیک ہے، کرپشن وہاں پہ چل رہی ہے، سیکورٹی انوائرمنٹ بہت خراب ہوئے ہیں.
اس کے بعد آپ نے انہوں نے اپنا تعلق کوئی فیڈرل پروونشل گورنمنٹ سے کام نہیں رکھا دی، وہ زیادہ وہ آتے ہیں آ کے ایڈیالوجی لاتے ہیں چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کون سی چیز اس وقت کے پی کے میں کے پی کے کی عوام کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہاں لگنا چاہیے، نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کے پی کے میں ابھی کتنے عرصے سے یہاں پر حکومت ہے کے پی کی، کون سے اسپیشل کام کیے ہیں جو بوسٹ کر سکیں گے. جی ہاں جی، دیکھیں ہم نے پچھلے 14 سال میں کے پی کے میں یہ 10 کام کیے ہیں جو خیال کر سکتے ہیں وی کین بوسٹ اراؤنڈ، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صرف 6 مہینے کے لیے اگر جو ہے وہ گورنر راج لگ جاتا ہے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اٹ کین بی یہ کہ چاہے 6 مہینے یا کچھ ہو، دیکھیں اس وقت بہت ضرورت یہ ہے جی کہ وہاں پر ایسا چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے جو سمجھتا ہو سیکورٹی میٹرز کو، اور وہ سیکورٹی فورس کے ساتھ کم آہنگی سے لے کے اور کمپلیٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ وہاں پر کام کریں، تاکہ ایلیگل اسپیکٹرم میں دیکھیں وہاں پرابلم کیا ہے. وہاں ہنڈی کا پتہ چل رہا ہے، اسمگل گاڑیاں دبا کے چل رہی ہیں، یہی گاڑیاں ٹیررزم میں استعمال ہو رہی ہیں. اس کے بعد وہاں پر آپ کے سامنے نارکوٹکس کا پیسہ ہے، ٹائر اسمگل ہو رہے ہیں، سگریٹس پہ یہ پیسہ پروونشل جو کچھ آپ کے پالیٹیشین ہیں ان کے بعد بھی جا رہا ہے، ٹریڈس پہ جو آپ کے کاروبار کرنے لیں وہاں بھی جا رہا ہے. کیسے جب پیسہ فائنینشیل ٹیررزم میں جا رہا ہے تو کیسے ہی ختم ہوگا؟ پاکستان کا اسٹیچر بہت ہائی ہو گیا ہے، دنیا پاکستان کی بات سننا چاہتی ہے، لیکن ہمیں اس چیزوں میں، اور بھی خدا کا شکر آپ کے سامنے کہ جو پاکستان میں نقطہ نظر ہوتا تھا ہمیشہ سے کہ جہاں پر 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، بہت حالات خراب ہیں، وہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں اٹیک ہو گئے ہیں، تاجکستان میں ہو گئے ہیں. اس سے دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ آپ امریکہ، یورپین یونین سوچ میں کوئی نہ کوئی لاہم بنائیں گے پاکستان کوآرڈینیشن تاکہ اس کو ختم کیا جائے. بالکل. اب یعنی دنیا میں جو ہے وہ افغان چہرہ جو ہے اور افغان طالبان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. اور یقین ہمیں ملک کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صوبائی حکومت کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک رابطہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.